يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضان کا آج یہ 9واں درس ہے، اور اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ روزہ کی حفاظت کیسے کی جائے. روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کی حفاظت ضروری ہے، تو اس کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ روزہ دیگر عبادات کی طرح عبادت ہے، لیکن یہ ایک ایسی حساس عبادت ہے کہ جو روزہ دار کے اعمال، حرکات، اقوال سے متاثر ہو جاتا ہے. یعنی روزہ دار کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ اس کے روزے کا ثواب یا تو کم ہو جاتا ہے یا وہ روزہ دار ہی نہیں رہ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، روزے داروں، روزہ کو بچانے کی فکر کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ روزے سے بھی ہو اور روزہ کا کوئی فائدہ بھی آپ کو نہ پہنچے. اس لیے روزے کا غائب درجہ خیال رکھیے، اور یہ خیال رکھیے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں جو بارگاہ الہی میں شرف قبول پالے. اور اس کے لیے ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں. پہلی بات یہ کہ ہم اپنے روزہ کو ہر قسم کی یاوہ گوئی، جھوٹ، چغلخوری، غیبت وغیرہ سے مکمل طور پر بچائیں. اس لیے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام قطعاً نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے سوائے بھوک کے ان کو کچھ نہیں ملتا. ورب قائم، اور کتنے قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں، لیس لہ من قیامہ الا السحر. قیام اللیل سے ان کو رت جگے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں. زبان کو، اعضاء اور جوارح کو ہم روزے کو آلودہ کرنے سے روکے رکھیں، بچائے رکھیں. اپنے روزے کی حفاظت اسی طرح سے ہم حرام اعمال و افعال سے بھی کریں. یہ جو ہمارے اعضاء اور جوارح ہیں نا، بہت سی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا آپ کا روزہ متاثر ہو جاتا ہے. یہ خیال رکھیے کہ ہمارے جو پاؤں ہیں یہ غلط سمت نہ جائیں. ہماری یہ جو ہاتھ ہیں یہ غلط چیز کی طرف نہ بڑھیں، نہ اٹھیں. اور ہماری یہ آنکھیں محرمات کا دیدار نہ کریں. اور اسی طرح سے ہم لہو و لعب میں نہ پڑیں. محفوظ رکھیں اپنے اعضاء اور جوارح کو، اور ان کی حفاظت کے ساتھ اپنے روزے کے ثواب کو بھی محفوظ رکھ لیں. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، یہ خیال ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارا کھانا پانی حرام نہ ہو، دوا علاج حرام نہ ہو، اور روزہ کی حالت میں ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. امانتوں کا خیال رکھیں، اور ہر وہ عمل کریں جس کو کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور ان تمام اعمال و افعال سے اپنے آپ کو بچا لیں جن سے بچنے کا شریعت میں حکم موجود ہے. اور ہمیشہ یہ خیال رکھیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کہ روزہ صرف کھانا پانی چھوڑنے کا نام نہیں ہے. تمام منہیات اور محرمات کو بھی ترک کرنے کا نام روزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام
من الاکل والشرب، مستدرک حاکم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی شرط پر یہ روایت ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لیس الصیام من الاکل والشرب، یہ رکنا روزہ یہ کھانے پینے ہی کا روزہ نہیں ہے. انما الصیام من اللغو والرفث، بے شک روزہ کیا ہے؟ لغو سے بچنے کا نام ہے، فحش گوئی سے بچنے کا نام روزہ ہے. اسی طرح ہمیں ہمیشہ یہ دھیان میں رہے، یہ بات ہمارے دھیان میں رہے کہ روزہ کی حالت میں جہالت اور جاہلی امور سے دور رہیں. خواہ وہ جہالت کسی کے ساتھ بھی ہو، حیوانوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ، یا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. بیوی سے بھی روزے کی حالت میں فحش گوئی نہ کریں کہ جس فحش گوئی کی وجہ سے مزی وغیرہ کے اخراج کا خطرہ ہو یا نکلے، اور پھر اگرچہ ہمارا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کا ثواب کم ہو جائے. اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. اس سے بھی جہالت سے بچیں، یاوہ گوئی سے بچیں، جاہلی امور سے بچیں، فحش گوئی سے بچیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اذا کان احدکم صائما، جب تم میں کا کوئی شخص روزے سے ہو، فلا یرفس، تو وہ فحش گوئی نہ کرے، ولا یجہل، اور جہالت نہ کرے. جب آپ روزے سے ہو تو اپنے روزوں کے ثواب کی بھی حفاظت کیجئے. ایک تو روزہ کی حفاظت کرنی ہے کہ روزہ برقرار رہے، دوسرے روزہ کے ثواب کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ پورا ثواب ملے، مکمل ثواب ملے، کمی نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب ختم ہو جائے. تو لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، فساد ہے روزے کی حالت میں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، وَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ، جب تم میں کا کسی شخص کا روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے اور شور و شغب نہ کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح سے کسی سے لڑائی کرنا، گالی بکنا، یہ بھی روزہ کے منافی امور میں سے ہے. روزہ اس سے متاثر ہوتا ہے. یہ بڑی حساس عبادت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور ایسے تمام امور سے آپ نے رک جانے کی تلقین فرمائی ہے جو روزے کو متاثر کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ وَإِنْ اِمْرَؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی شخص روزے دار کو سے قتال کرے، یعنی لڑائی کرے، یا اس کو گالی بکے، گالن گلوچ کرے، تو روزے دار کو کیا چاہیے؟ اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، کیا فرض ہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ کہے بے شک میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. دہرائے اس جملے کو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی تم نے اگرچہ مجھے گالی دی ہے، مجھ سے تم لڑائی پہ آمادہ ہو، لیکن میں نہ تم کو گالی دوں گا نہ میں تم سے لڑائی کروں گا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر روزے دار کو کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، أَوْ قَاتَلَهُ، یا اسے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرَؤٌ صَائِمٌ، تو روزے دار کہے کہ میں ایک روزے دار انسان ہوں، روزہ ہمارا روک رہا ہے. ہم وہ تمام حرکتیں نہیں کر سکتے جو تم کر رہے ہو. ہم تم سے لڑائی نہیں کر سکتے، دنگا فساد نہیں کر سکتے، چیخ پکار نہیں کر سکتے، گالی گلوچ نہیں بک سکتے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں. ایسا نہ ہو کہ یاوہ گوئی میں، فحش گوئی میں، جہالت میں، غیبت میں، چغلی میں پڑھ کر کے ہم اپنے روزوں کو گوا بیٹھیں یا اس کے ثواب کو کم کر بیٹھیں. اور وہ حدیث بڑی معروف ہے، اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پانی چھوڑ دے. کوئی ضرورت نہیں. اللہ ہم سے ہمارا کھانا پانی نہیں چھوڑوانا چاہتے. وہ چیزیں جو اور دنوں میں حلال تھیں، جب رمضان کے دنوں میں اللہ نے حرام کر دی ہمارے اوپر بہت سی چیزیں، کھانا، پانی، ہم بستری بیوی سے،
تو جو حرام چیزیں پہلے سے تھیں، غیبت ہے، چغلی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، فساد ہے، ان کی حرمت رمضان کی دنوں میں اور شدید ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یا تو روزے دار کا روزہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح شریعت میں روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، قیام اللیل کو شرف قبول بخشے۔